السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چاہیے اب یہ جو 27ویں رجب کی بات ہے نہ رب کے قرآن میں ہے، نہ نبی کے فرمان میں ہے، نہ صحابہ کرام نے اس رات کو جشن منایا ہے۔ مومن وہیں پر رک جاتا ہے، مومن وہیں پر رک جاتا ہے، بدعتی آگے بڑھتا ہے بدعت حسنہ کا نام دے کر۔ کیا نام دیتے ہیں؟ یہاں تک کہ جن کو یہ لوگ اپنا مقتدا اور پیشوا سمجھتے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ 27ویں رجب کو صلاۃ الفیہ ہزاری نماز کا نام و نشان شریعت میں نہیں ہے۔ اور بدعتی کو آپ دیکھیں گے کہ جتنے فرائض ہیں ان کا اہتمام نہیں، لیکن بدعات کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ چاہے یہ 27ویں شب کی بات ہو یا 15 شعبان کی بات ہو، جو سال میں فرائض یہاں تک کہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے وہ بھی 15 شعبان کو جاگتا ہے۔ اسی طرح سے جو 5 وقتہ نماز تک نہیں پڑھتا ہے وہ 27ویں رجب کو جشن منانے کے لیے اور ہزاری نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، ہزاری نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ گویا ان کے نزدیک 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت نہیں بلکہ ہزاری نماز ایجاد کردہ نماز کی اہمیت ہے۔ بعض لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، صلاۃ الرغائب جس کے بارے میں ائمہ کرام محدثین اعظام نے کہا ہے موضوع مختلق، من گھڑت ہے۔ قرآن و سنت سے صلاۃ الرغائب کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ جس نماز کا کوئی ثبوت نہیں اس کے لیے یہ بےتاب اور مضطرب رہا کرتے ہیں، لیکن 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام نہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں تو ویسے جیسے ان کا دل چاہتا ہے۔ نماز بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہیں۔ ان کو اس بات کی فکر نہیں کہ نماز ہماری اس طرح سے ہو جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب کے سب اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے نماز کو نماز محمدی کے بجائے اپنی نماز کا نام بھی نماز حنفی تک رکھا ہے، اور جتنی کتابیں آج نماز کے سلسلے میں ان اہل بدعت اور خرافات کے نزدیک پائی جاتی ہیں تمام کا نام نماز حنفی، نماز حنفی۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حنفی ہو سکتی ہے؟ بولو مسلمانوں، ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز تو محمدی ہی ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین قبول اور منظور فرمائے گا۔ باقی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو چھوڑ کر اپنائے گا اللہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کیا ہے، جو میں نے نہیں کیا ہے تو وہ مردود ہے، اس کا عمل بھی ریجیکٹڈ ہے۔ رات رات جاگ کر اللہ کی رضا نہیں اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین ریجیکٹ کر دے گا، جس کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے اسی کو ریجیکٹ کرتا ہے، اسی کو مردود قرار دیتا ہے۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کیا تو وہ مردود ہے۔ مردود۔ مسلمانوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، چاہے کوئی ایجاد کرنے والا ہو یا کوئی بدعت پر عمل کرنے والا ہو، بہرحال مردود ہے یا نہیں ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ کون بارگاہ الہی میں مردود بننا چاہتا ہے؟ مردود کون بننا چاہے گا؟ کوئی بھی مردود بننا نہیں چاہتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اگر مردود ہونے سے بچنا ہے تو فوراً بدعات سے توبہ کرنا چاہیے، اور توبہ ایسے ویسے نہیں، بلکہ جس طرح سے بدعات کا پرچار کیا کرتا تھا اسی طرح سے سنت پر اکتفا کا پرچار کرے، بدعات کا پوسٹ مارٹم کرے، لازم ہے۔ توبہ کے لیے لازم ہے ایک تو ندامت اور شرمندگی ہو، پچھلی زندگی میں جتنے بدعات کر چکا ہے اس پر شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے بدعات کا پرچار کیا کرتا تھا اسی طرح سے بدعات کے خلاف آواز بلند کرے اور کہے کہ میرے بھائیوں، جب تک مجھے پتا نہیں تھا تب تک میں جشن اسراء اور معراج 27 رجب کو منایا کرتا تھا، لیکن اب میں نے رب کے قرآن کو دیکھا ہے، نبی کے فرمان کو دیکھا ہے، صحابہ کرام کی زندگی میں ٹٹولا ہے، ہمیں کہیں بھی 27 رجب کو جشن منانے کا نام و نشان تک نہیں ملا ہے، اس لیے میں توبہ کرتا ہوں اور تم سب کو بھی اس بدعت جشن اسراء اور معراج 27 رجب سے روکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ اللہ رب العالمین کے ہاں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کہا جائے گا کیا تمہارے درمیان ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا فرمان نہیں محفوظ رکھا؟ جواب ہوگا نبی کی سنت ملی، نبی کا عمل ملا، لیکن شیطان نے اللہ سے بھی آگے بڑھایا، محمد رسول اللہ سے بھی آگے بڑھایا، اور ہم بدعت کو حسنہ قرار دیتے رہے اور عمل پیرا ہوتے رہے۔ اللہ رب العالمین پھر کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یاد رکھو، اور رب کائنات نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر یہ عمل کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام تو ایک ایک ادائے مصطفیٰ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، ایک ایک ادا کے لیے۔ ٹھنڈی کا موسم تھا، وائل بن حجر رضی اللہ عنہ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈی سے بچنے کے لیے چادر
یا کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، آپ رفع الیدین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، دیکھ لیجیے، آپ ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو کمبل کو یا کملی کو ہٹاتے اور رفع الیدین کرتے تھے۔ اتنی ادا پسند تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو، وہ ایک ایک بات کے لیے جان تک نچھاور کیا کرتے تھے۔ مومنوں، اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے ان کی روش کو اور ان کی ادا کو پسند کیا ہے اور کہا کہ تم اس وقت تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے جب تک صحابہ کی طرح سے تم بھی عمل پیرا نہ ہو، اور جو مخالفت کرے گا، صحابہ کے منہج کو چھوڑے گا، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ وَنُصْلِهِ جہنم۔ ان آیات کو بار بار پڑھا کرو، یاد رکھا کرو، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہے تو کمنٹ کے ذریعے اپنا رائے کا اظہار ہم تک ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔